خدا کا واسطہ بھائی ایسا نہ کرے، میں کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں رہوں گی بھائی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ رپورٹ جعلی ہے۔ وہ دروازہ بجاتی رہ گئی تھی، لیکن آج اس کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ آج اس کے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، زندگی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اپنی بہن کا سہارا نہیں بنا تھا۔ آج ایک بھائی نے اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا تھا۔ نعیمہ بیگم اور کبیر صاحب کے 2 ہی بچے تھے، اسجد کبیر اور امائمہ کبیر۔ اسجد کی شادی کبیر صاحب نے اپنی بہن نورہ کی بیٹی مشل سے کی تھی، اور امائمہ کی شادی نعیمہ بیگم کی بہن کے ہاں سجاد سے کی تھی۔ جب تک کبیر صاحب زندہ تھے انہوں نے مشل کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ ان کا کہنا تھا، بن ماں باپ کے ہیں، ان کا ہم سے قیامت میں سوال ہوگا۔ لیکن نعیمہ بیگم اور ممائمہ کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کبیر صاحب کے بعد حالات تو اس پر تنگ ہوئے، لیکن اللہ نے انہیں معتصم اور اشمل سے نوازا، اور معتصم کی پیدائش کے 2 سال بعد امائمہ کے ہاں بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام زحل رکھا گیا۔ ابھی معتصم کی عمر 15 برس اور مشل کی عمر 10 برس تھی کہ ایک ٹریفک حادثے میں ان کے والدین گزر گئے۔ اب ماں اور بھائی کے بچوں کی جب ذمہ داری امائمہ پر آئی تو صرف اس نے یہ ذمہ داری نبھائی، بلکہ اپنے بھائی کے کاروبار کو بھی سنبھالنے کے لیے اپنے شوہر سے بات کی۔ چونکہ اسجد کا گھر بڑا تھا تو بھائی کے چہلم کے بعد وہیں رہنے لگے۔ اگر کہوں کہ قابض ہو گئے تو زیادہ بہتر ہے۔ 10 سال بعد محترمہ کہاں مر گئی ہو، آج ناشتہ ملے گا کہ نہیں؟ بھوکا مارو گی میری بچی کو؟ چلو اس کا نہیں تو اپنے بھائی کے ہونے والے بچے کا ہی کچھ خیال کر لو۔ پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے ہم سے تمہاری، سگی پھپھی ہو تمہاری اور یہ تمہاری بھابھی۔ 20 سالہ مشل ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ابھی لائی بس، شکر ہے کچھ کھانے کو تو ملا، ورنہ تو بھوکا مار دینا تھا تم نے میری بچی کو۔ وہ کہاں بیٹھ رہی ہو، چائے تمہاری ماں بنائے گی؟ زحل نے حد درجہ بدتمیزی سے کہا تھا۔ اشمل جو بیٹھنے ہی لگی تھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ امی اس کا کچھ کرتی کیوں نہیں آپ؟ قسم سے اب یہ مجھ سے اس گھر میں برداشت نہیں ہوتی۔ یاد نہیں کتنا ہنگامہ کیا تھا اس کے بھائی نے پچھلی بار۔ امائمہ بیگم زحل کی بات پر گڑبڑا گئی تھی۔ ویسے امی میں اگر کچھ کروں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کرنے کیا والی ہے؟ امائمہ بیگم نے سوال کیا۔ ابھی نہیں امی، بعد میں بتاتی ہوں۔ آج آخری پیپر ہے نا اس کا، جب گھر سے نکلے گی تو بتاؤں گی، ابھی نہیں۔ امائمہ نے اپنی بیٹی کی بات سنتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ رحمہ بیگم آج پھر اپنے بیٹے کو اچھی خاصی سنا رہی تھی، لیکن وہ تھا کسی کو پہلے ہی دل دے بیٹھا تھا اور شادی کرنے کے لیے تیار ہے نہیں تھا، اور ان کے مطابق جس لڑکی سے ان کا بیٹا عشق کرتا تھا وہ لڑکی بھی گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہے تم نے اس عورت میں، اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں ہے، زمین نکل گئی یا آسمان اگل گیا۔ امی اسے عورت تو نہ کہیں، چھوٹی ہے مجھ سے، آتش ارمغان لگا رہی۔ آتش کی بات پر رحمہ بیگم کا دماغ اور گرم ہوا تھا۔ امی آپ تو غصہ ہی ہو گئی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے اسے دیکھا کہاں تھا؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ وہ میں نے اسے ایک کالج میں تقریر کرتے دیکھا تھا، قسم سے سیاست دانوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، آپ کے ٹائپ کی ہے۔ آتش نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم اسے میری ٹائپ بنا دو۔ رحمہ بیگم کا دماغ اپنے بیٹے کی باتوں سے خراب ہونے کو تھا۔ رحمہ ناشتہ کرو تم، کیوں صبح صبح بچے کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ شائستہ بیگم نے اپنی بہو کا دھیان اپنے پوتے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ شکر ہے دادو کوئی تو بولا۔ تم تو چپ ہی رہو آتش۔ آتش کی بات پر رحمہ بیگم ایک بار پھر سے بولی، نہ خود کچھ کرتے ہو نہ مجھے کرنے دیتے ہو۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں شور ہو، میں بھی اپنے پوتے پوتیوں کو کھلانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر امی، رحمہ بیگم کی بات پر آتش کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے آنگن میں تو تم دونوں سے ہی کافی بہار ہے، شائستہ بیگم کہتی مسکراتی ہوئی این جی او کے لیے نکل گئیں اور جاتے ہوئے اپنی بہو کو ساتھ آنے کی تاکید کرنا نہ بھولیں۔ اشمل نے گھر میں آتے ہی اونچی آواز میں سلام کیا ہی تھا تو زحل نے اسے ٹوکا، بی بی کہاں اندر جا رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، آ کے کرنا آرام۔ زحل کی بات پر اشمل نے دل برداشتہ جواب دیا، لیکن زحل باجی میں ابھی آئی ہوں، پلیز تھوڑی دیر میں چلتے ہیں نا، جہاں بھی جانا ہے۔ بہت زبان نہیں چلنے لگ گئی تمہاری؟ کیا چاہتی ہو تمہارے بھائی کو بتاؤں کتنی زبان چلانے لگ گئی ہو تم؟
میں تو تمہارا احساس کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کا رشتہ خراب ہو، لیکن کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ زحل کا موڈ بگڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں۔ اشمل اس کی باتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی تھی، لیکن سارے راستے وہ ان غلط فہمیوں کے بارے میں سوچتی رہی جو ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان زحل اور اس کی پھپھو کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی تو زحل نے اترتے ہی اشمل کو آواز لگائی، اترو گی یا انویٹیشن دوں؟ آ رہی ہوں۔ اشمل نے اترتے ہی اس سے سوال کیا تھا، یہ ہم ہسپتال کیوں آئے ہیں؟ زیادہ سوال نہ پوچھو، زحل نے بات ٹالنے والے انداز میں کہا تھا، لیکن پھر بتا دیا، ہم یہاں میرا بلڈ ٹیسٹ کروانے آئے ہیں اور تمہارا بھی۔ لیکن میرا کیوں زحل باجی؟ اشمل کے اس نئے سوال پر زحل کو چڑ تو ہوئی تھی، لیکن اسے اس سے چھٹکارا بھی تو چاہیے تھا۔ بس ایسے ہی میں بھی کروا رہی ہوں تو سوچا تمہارا بھی کروا لوں، اور اب زیادہ سوال نہ کرنا، آگے ہی تمہاری باتوں سے سر میں درد ہو گیا ہے۔ زحل کا اسے آدھی ادھوری بات بتانا برا تو لگا تھا، لیکن اس کے اس رویے کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نرس اب زحل کے کہنے پر اشمل کا بھی بلڈ لینے آئی تھی۔ اشمل نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، لیکن کچھ تھا جو اسے غلط لگ رہا تھا۔ نرس اشمل کا بلڈ لیتے ہی زحل کے پاس آئی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اس لڑکی کا بلڈ سیمپل لینے کے بعد آپ کے پاس آؤں۔ زحل کے منہ پر تمسخرانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے نرس کو بلڈ سیمپل پر نام بدلنے کا کہا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، پتہ نہیں تم کیا سوچ کر یہ سب کر رہی ہو، وہ بچی تو شکل سے ہی معصوم لگ رہی ہے۔ ارے بھائی، میں کون سا تمہیں یہ مفت میں کرنے کو کہہ رہی ہوں؟ زحل نے اسے 1000 کے 2 نوٹ تھماتے ہوئے کہا تھا، ایک عام نرس کی تنخواہ سے کیا ہی ہو جاتا ہے، رکھ لو۔ کچھ دیر تو نرس خاموش ان 2 نوٹوں کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے چپ چاپ بلڈ سیمپلز پر نام بدل دیے اور انہیں رزلٹ کا انتظار کرنے کا کہتے ہوئے چلتی بنی۔ شام کے 6 بج رہے تھے تو سمیر 2 گھنٹوں سے آتش کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ اب اٹھ بھی جاؤ یار، بھول کیوں رہے ہو کہ تم آفس کے باس ہو؟ قسم سے حال اپنا تم نے اس شیدے سے بھی برا بنایا ہوا ہے۔ مجھے ابھی کچھ کام ہے تو مجھے دیر ہو جائے گی۔ آتش کی بات پر سمیر کا پارا چڑھا تھا۔ کون سے کھیت میں ہل چلا رہے ہو جو تم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ سمیر کی بات پر آتش کا قہقہا گونجا تھا۔ اچھا، یہ بس آخری فائل پڑھ لوں پھر چلتے ہیں۔ شکر ہے بادشاہ سلامت نے تخت سے ہلنے کی تو سوچی۔ سمیر کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ پر آتش سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ ابھی اشمل اور زحل کو گھر آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہارن کی آواز پر امائمہ بیگم زحل سے بات کرتی چونکی۔ دونوں کے چہروں کی شاطرانہ مسکراہٹ کچھ سوچنے کے بعد ایک سوچی سمجھی حیرت میں تبدیل ہوئی تھی۔ اب دیکھیں امی، اس اشمل کا کیسا علاج کرتی ہوں۔ اس گھر سے تو کیا، معتصم کی زندگی سے بھی نہ نکال باہر کروں گی، اور دیکھتی جائیں اس پر واپسی کے راستے اتنے تنگ کر دوں گی کہ کبھی اس گھر میں قدم رکھنے کا یہ سوچے کی بھی نہیں۔ ابھی زحل خاموش ہوئی ہی تھی کہ گھر کا اندرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اندر داخل ہوتے ہی معتصم نے سلام کیا تھا۔ امائمہ بیگم نے سلام کا جواب دیے ہی رہی تھیں کہ معتصم نے ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھتے سوال داغا، اشمل کہاں ہے؟ اسے بات کا اندازہ تھا کہ گھر میں جب بھی اس کی بیوی یا پھپھو کا رویہ کچھ بدلا ہوا ہو تو اس کے پیچھے اشمل کا ہی ہاتھ ہے، لیکن اس بات کا علم شاید اسے پانی سر کے اوپر سے جانے کے بعد بھی نہ ہوتا کہ اس کی بہن معصوم ہے۔ اس کے اس سوال پر امائمہ بیگم نے زہر اگلا، جو اب اس نے کر دیا ہے نا، اب تو مجھے لگتا ہے کہ اسے اس کمرے میں ہی رہنے دینا چاہیے۔ ایسے کچرے کے ڈھیر کو میں کہتی ہوں کہ آگ لگا دو۔ اس لڑکی نے تو معاشرے میں کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ معتصم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زحل نے ایک لفافہ معتصم کی طرف بڑھایا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ تو تھا، لیکن لفافے میں سے نکلی رپورٹ پڑھتے اس پر تو جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آیا۔ رپورٹ کی ایک طرف اشمل علی درج تھا اور دوسری جانب الفاظ میں لکھا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ معتصم لڑکھڑایا تھا۔ اسے اس بات کا وزن اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی بہن اسے ایسی ذلت دکھائے گی۔ حیرت کا یہ دھچکا کب غصے میں بدلا کہ اسے علم ہی نہ ہوا۔ معتصم کو اشمل کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ زحل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی،
لیکن معاملے کی سنگینی جاننے کا تجسس لیے وہ بھی معتصم کے پیچھے بڑھی گئی تھی۔ اشمل ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ معتصم کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر چلایا تھا، اور اس ہونے والی افتاد پر اشمل نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ اشمل سے جتنا ہو سکا اس نے اتنے نرم انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ ابھی اس کا یہ پوچھنا تھا کہ معتصم کا ہاتھ اٹھا۔ آج پہلی بار اشمل کو لگا کہ اس کا بھائی حد سے گزر گیا۔ آج اس کے بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا تھا، جس کے بارے میں آج تک اشمل نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اشمل کی سسکی نے کمرے کا سکوت توڑا تھا۔ سہیل نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ چھپائی، اور دروازے میں کھڑی امیمہ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ دیکھو کیا کیا ہے تم نے؟ شریف تو ایسے بن رہی ہو جیسے اپنی حرکتوں سے تم واقف نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے رپورٹ اشمل کے منہ پر دے ماری۔ رپورٹ دیکھ کر اشمل پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ نہیں بھائی، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ بھابھی کی ہوگی، غلطی سے نام بدل دیے ہیں۔ ابھی اشمل کا یہ کہنا تھا کہ امیمہ بیگم نے ایک اور رپورٹ معتصم کی طرف بڑھائی۔ ایسی بات ہے اگر تو اس رپورٹ میں کچھ کیوں نہیں لکھا؟ معتصم اس پہ دھاڑا تھا۔ ایک پل کو اس پہ لگا کہ یہ اذیت کی انتہا ہے۔ امیمہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں زہر گھولنے لگی۔ ارے بیٹا، میں تو اس کی حرکتوں پر پردے ڈال ڈال کر تھک گئی ہوں۔ دیکھ لو، نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ ہر وقت اس کا کوئی نیا عاشق گھر کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتی تھی کہ اس کو کالج نہ بھیجو، لیکن تمہارے پلے ہی بات نہیں پڑتی۔ اشمل کو حیرت ہوئی تھی کہ کیسے اس کی پھپھو اس کے ساتھ یہ سب کر دیتی ہیں۔ وہ اٹھی اور سہیل کے پاؤں میں بیٹھ گئی، اور اس نے آج اپنا دامن کی گواہی مانگنے کے لیے اپنی عزت نفس کو رون ڈالا تھا۔ آج اس نے سہیل اور امیمہ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کا واسطہ پھپھو، ایسے نہ کہیں، آپ کو پتہ ہے میں پاک دامن ہوں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی بھی تو ایک بیٹی ہے۔ معتصم اپنی بیوی کا نام اس کے منہ سے سنتے اس کا بازو سے دبوچے لمبے لمبے ڈگ بھرتا، اسے نیچے لے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ کھچی چلی جا رہی تھی۔ معتصم کے سر پر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ اس کی کسی بات کا، کسی منت کا جواب دیے بغیر اسے اپنے ساتھ کھینچے چلا جا رہا تھا۔ اسی لیے داخلی دروازے کے سامنے رکا۔ بھائی، آپ میری بات کا یقین کریں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ بھائی، میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو آپ کا خون ہوں۔ بھائی، میرا یقین کریں، میں پاک دامن ہوں۔ اشمل نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اسی بات کا تو دکھ ہے کہ تم ہمارا اپنا خون ہو۔ اچھا ہوتا تم اس کار حادثے میں امی ابو کے ساتھ ہی مر جاتی تو مجھے آج یہ رسوائی تو نہ دیکھنا پڑتی۔ یہ کہتے ہی معتصم نے داخلی دروازہ کھولا اور اشمل کو باہر دھکیل دیا۔ دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا، جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے نا اسی کے ساتھ دفع ہو جاؤ۔ مر گئی ہو تم میرے لیے اور ہم سب کے لیے۔ یہ کہتے ہی معتصم دروازہ بند کر گیا۔ خدا کا واسطہ بھائی، ایسا نہ کریں۔ میں کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں کہاں رہوں گی بھائی؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ رپورٹ جعلی ہے۔ وہ دروازہ بجاتی رہ گئی تھی، لیکن آج اس کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ آج اس کے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، زندگی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اپنی بہن کا سہارا نہیں بنا تھا۔ آج ایک بھائی نے اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا تھا۔ آج اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ لوگ کیسے آسانی سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے کو کیسے ایسی اذیت سے گزارتے ہیں جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد سہیل نے دروازہ کھولا اور اس کا تقریباً سارا سامان باہر پھینک دیا اور اشمل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اشمل کے ہاتھ پر 5,000 کے 4 نوٹ رکھے تھے۔ اشمل کو اس کے مسکرانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی اور کچھ حد تک آ بھی گئی تھی۔ اشمل کو اتنا الجھا دیکھ کر سہیل نے بات شروع کی۔ یاد ہے تمہیں جب تمہاری 10ویں سالگرہ تھی تب ہماری لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک دن میں اس گھر پر راج کروں گی۔ ہاں یاد ہے، اشمل نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے مجھے اس دن تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا اشمل اپنی چیز کسی اور کے پاس برداشت نہیں کرتی۔ اشمل کا یہ بات سن کر سانس تھما تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن اب اس کا اپنا بھائی اس سے بدگمان تھا۔ اب شاید کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔
ظہور کا کہا گونجا تھا، دیکھ لو اشمل، آج تمہیں اس گھر کی دہلیز سے ایسے نکال پھینکا ہے جیسے دودھ میں سے کوئی مکھی کو نکال کر باہر کرتا ہے۔ ظہور نے اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا کیا تھا اور اسے اس کے سامان سمیت گھسیٹتی ہوئی دروازے تک لے گئی۔ خدا کا واسطہ ظہور باجی، ایسا نہ کرے، میں تو اس وقت بچی تھی، اس وقت مجھے اتنی عقل بھی نہیں تھی۔ اشمل اب اس کی منت کر رہی تھی، اس کے آگے دوبارہ ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اس وقت میں بچی تھی، پلیز بھائی کو جا کر بتا دیں کہ میں پاک دامن ہوں، آپ بھی تو ماں بننے والی ہیں، پلیز آپ کو آپ کے ہونے والے بچے کا واسطہ بھائی کو کہے نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ زول نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر نکالا تھا۔ اتنا سب کرنے کے بعد تمہارے بھائی کو یہ کہوں کہ تمہیں اس گھر میں رکھ لے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل نہ دکھانا۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اگر اب تم اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئیں یا تم نے سوچا بھی کہ تم اپنے بھائی سے رشتہ اب جوڑ سکتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور ہماری جان چھوڑ دو۔ امی، آپ ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئیں؟ دادو آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ جب دوسری جانب سے روما بیگم کی آواز آئی، بیٹا ابھی مجھے ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر تک کال بیک کرتی ہوں۔ ان کی بات سن کر آتش سر اس بات میں ہلاتا کال کاٹ گیا۔ دوسری جانب روما بیگم نے ڈرائیور کو گاڑی موڑنے کا بولا۔ گاڑی چوک تک پہنچی تو روما بیگم کو اندازہ ہوا کہ ان کا شک ٹھیک تھا۔ کچھ لڑکے ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے گاڑی سے اترتے گارڈز کو اشارہ کیا تو گارڈز نے فوراً آگے بڑھ کر لڑکوں کو بھگایا تھا۔ اب اس لڑکی کی طرف بڑھی تھی، وہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹے کھڑی کانپ رہی تھی۔ روما بیگم اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے NGO آئی تھی۔ انہیں سوچنے میں ابھی بھی مشکل ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی ان کے ہاں رہنے کے قابل بھی ہے یا نہیں، مگر ان ساری سوچوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے اپنے آفس میں لے گئی اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ لڑکی چپ چاپ بیٹھتے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بہت ہی پرسکون اور نرم لہجے میں سوال ہوا تھا روما بیگم کی طرف سے۔ جی اشمل، کانپتی ہوئی آواز میں جواب آیا۔ پورا نام؟ لہجہ وہی مدم تھا۔ اشمل علی۔ جواب کے بعد خاموشی تھی۔ والد کا نام؟ اسی لہجے میں پھر سوال آیا۔ اسجد کبیر علی۔ جواب دیتے ہوئے آواز کانپی تھی۔ یہ نام روما بیگم نے سنا تھا، لیکن پھر انہوں نے اپنی سوچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسی انداز میں سوال کیا۔ عمر؟ جی 20 سال۔ اور کوئی رشتہ دار اس شہر میں؟ پھر سے سوال ہے۔ بھائی، بھابھی، پھپھو، پھپھا؟ ان رشتوں کا نام بتاتے آواز ٹوٹی تھی۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ روما بیگم نے رجسٹر سے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ اتنے رشتے ہونے کے باوجود یہ لڑکی اس طرح اکیلی کیوں تھی۔ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی تو بھائی کے گھر کیوں نہیں گئی؟ روما بیگم نے اس کا نام رجسٹر میں درج کرتے ہوئے تھوڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ؟ اشمل کو لگا الفاظ اس کے لیے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اشمل کو اس وقت چھت کی ضرورت تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ روما بیگم کو یہ بات سر سے گزرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ کیوں؟ تجسس بھرے انداز میں روما بیگم نے سوال کیا تھا۔ اشمل کو نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کیسے بتائیں۔ بھابھی اور پھپھو کی وجہ سے؟ تو کیا تمہاری بھابھی تمہاری پھپھو کی بیٹی ہیں؟ رائٹ؟ جی۔ اشمل روما بیگم کی بات پر ذرا چپ سی ہوئی تھی۔ جب اسی وقت روما بیگم پھر سے بولی، تو تمہاری پھپھو اور کزن نے تم پر کوئی الزام لگایا اور تمہارے بھائی نے تمہیں گھر سے نکال دیا؟ اللہ، ایسا کیسے کر سکتے ہیں لوگ؟ روما بیگم کو اس کی خاموشی سے اور اس کے انداز بیاں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ روما بیگم نے کال کر کے کسی کو کچھ ہدایات دی جب اچانک اس کے آفس میں کوئی داخل ہوا۔ شکر ہے امی آپ یہاں ہیں۔ پتہ نہیں دادوں نے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ جانی پہچانی آواز آنے پر ان دونوں خواتین نے آواز کی سمت رخ موڑا تھا۔ آتش، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں گھر آنے ہی والی تھی۔ روما بیگم بولی تھی، لیکن آتش کے منہ سے نکلنے والے الفاظ انہیں حیرت میں مبتلا کر گئے تھے۔ اشمل، آپ یہاں؟ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ آتش کو لگا کہ اس کی ساری دنیا مکمل ہو گئی ہو، لیکن آج ان آنکھوں میں اسے غرور اور اس میں ملی جلی معصومیت نہیں بلکہ صدیوں کا دکھ دکھائی دیا تھا۔ اشمل کی نظریں جھکی تھیں، 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرے تھے۔ آج اسے اس اندازہ ہوا تھا کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے
اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ بیٹے آپ میرے ساتھ چلو۔ رحمہ بیگم اشمل کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اشمل ان کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ رحمہ بیگم رکی اور آتش کی طرف دیکھا جو ان کے ساتھ چلنے کو تیار کھڑا تھا۔ بیٹا جی آپ اس کمرے سے قدم باہر نکالیں، آپ کی نسلیں یاد کریں گی جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ جی جی جو حکم ملکہ عالیہ۔ آتش سر کھجاتا ماں کی بات مان گیا تھا۔ رحمہ بیگم اشمل کو لیے ایک باغ میں آئیں۔ وہاں موجود لڑکیوں کو حیرت ہوئی تھی کہ ان کی میڈم اس وقت یہاں ہیں۔ سب نے انہیں سلام کیا جب انہیں اشمل بھی دکھائی دی۔ کتنی پیاری ہے، بالکل کسی پری کی طرح۔ وہاں کسی کی آواز گونجی۔ سب لڑکیوں نے مڑ کر پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ اشمل اس کی بات پر پھیکا سا مسکرا بھی نہ سکی تھی، کیونکہ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ حسین چہروں کی یہ دنیا قیمت لگاتی ہے۔ اسے اپنی تقدیر پر رونا آیا تھا۔ رحمہ بیگم نے اسے سب لڑکیوں سے متعارف کروایا اور اسے اپنے ساتھ لیے ایک کمرے میں آئیں۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، آج سے تم یہیں رہو گی، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ساتھ والا کمرہ نورا کا ہے۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ نورا دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ مجھے لگا کسی نے مجھے یاد کیا۔ وہ رحمہ بیگم سے مخاطب تھی۔ رحمہ بیگم اس کی بات پر مسکرائیں اور اشمل کا خیال کرنے کا کہتے اور کچھ اور ہدایات دیتے وہاں سے نکلتی اپنے آفس آئیں۔ تو بیٹا جی، رحمہ بیگم نے آفس میں داخل ہوتے ہی آتش کا آواز لگائی جو اب بھی اسی لہجے میں آیا۔ جی امی حضور۔ بیٹا جی جا کے گاڑی نکالیں، میں اپنا کچھ سامان لے کر آتی ہوں۔ جو حکم والدہ خاتون۔ رحمہ بیگم اس کی بات پر مسکراتے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ آتش مسکراتا اپنی ماں کے کہے کے مطابق گاڑی پارکنگ سے نکالتا جب تک NGO کے انٹرنس تک پہنچا، جب اسے رحمہ بیگم باہر آتی دکھائی دی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھتی وہ گھر کو روانہ ہو گئی۔ بظاہر تو آتش پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں مچی ہلچل کا اندازہ لگانے میں رحمہ بیگم کو ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی۔ ماں تھیں، کیسے نہ درد پہچانتی، لیکن اس وقت انہوں نے خاموش رہنے میں ہی بھلائی جانی۔ ارے آج کہاں مر گئے سب؟ دفتر سے آیا ہوں، بھوکا مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ 1 منٹ ابو لا رہی ہوں۔ سجاد صاحب کی بات پر زحل جلدی سے کھانا لگانے لگی۔ سجاد صاحب نے اسے اشمل کا سوال کیا، لیکن زحل کے جواب پر سجاد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ جو تم نے پہلے کیوں نہیں کر دیا؟ بہت اچھا کام کیا، لیکن وہ کمبخت کام تو کر دیا کرتی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم اس کو گھر میں رکھ کر انتظار کرتی اور کسی ایرے غیرے کے ساتھ چلتا کرتی۔ تم نے تو اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ اب دیکھو نا کیسے کام کرنا پڑ رہا ہے۔ کام کر دیتی تھی تمہارے، کوئی نہیں، کوئی کام والی رکھ لیتا ہوں، مجھے کون سا پیسوں کی کمی ہے۔ میری بیٹی کے لیے کچھ بھی تو تم بس عیش کرو۔ لیکن ہاں، سجاد صاحب بات کرتے کرتے سنجیدہ ہوئے تھے۔ کانو کان اپنے شوہر کو خبر نہ ہونے دینا، نہیں تو تمہیں کیا، تمہارے ساتھ ہمیں بھی ہمارے سامان سمیت گھر سے باہر نکالے گا۔ اور تمہیں پتا ہے کہ کاروبار کی وجہ سے میں نے اپنی پچھلی ساری جائیداد بیچ دی ہے۔ اب یہی ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس سنبھال کے رکھنا ہوگا اسے۔ اپنے شوہر اور بیٹی کی باتیں سنتے ہوئے ہمایمہ بیگم چلتی ہوئی ڈائننگ میں داخل ہوئیں اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، اپنی آواز آہستہ رکھو، وہ گھر میں ہی ہے، یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کی باتیں سن کر اسے کوئی شک پڑ جائے اور وہ ہمیں گھر سے نکال دے۔ کہہ تو امی ٹھیک ہی رہی ہیں، آپ بیٹھیں اور کھانا کھائیں، میں جا کر ذرا اسجد کو دیکھ لوں۔ زحل کو اچانک اسجد کا خیال آیا تھا۔ ہاں تم جاؤ، جا کر دیکھو، اس بیچارے کا دکھ بڑا ہے۔ آخرکار بہن منہ کالا کر کے جو گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اسے بھوک بھی نہیں لگی ہوگی، لیکن ہاں، اچھی بیوی تو تمہیں بننا پڑے گا۔ آخرکار زمین جائیداد کی بات ہے۔ ہمایمہ بیگم کی بات سنتے زحل اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بیٹا تم نے آتے ہوئے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ویسے تو تم 5 بجے گھر آ جاتی ہو، لیکن دیکھو جاتے جاتے 7 بجا دی ہیں۔ جیسے ہی رحمہ بیگم اور آتش گھر میں داخل ہوئے، شائستہ بیگم نے سوال کیا، جب میں پہلے واپس آنے کے لیے نکلی تو راستے میں کچھ لڑکے ایک لڑکی کو پریشان کر رہے تھے، تو میں اس لڑکی کے پاس گئی، پتہ چلا اس لڑکی کے بھائی نے اسے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے اسے NGO کے پیچھے والے ہاسٹل میں اس کی رہائش کا انتظام وغیرہ کیا، اس کا تعارف سب سے کروایا۔ ویسے بچی بہت پیاری ہے اور اس کی بات کرنے کا انداز سے پتہ چلتا ہے، لگ رہا ہے تو بڑے گھرانے سے ہے۔ ہمایمہ بیگم کی بات سن کر شائستہ بیگم کو اشمل پر رحم آیا تھا۔ اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے، آمین کی پہلی آواز پر
امائمہ بیگم اور شائستہ بیگم نے آتش کی طرف دیکھا۔ امائمہ بیگم سر نفی میں ہلاتی رہ گئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے امی، یہ امین صرف ایسے ہی نکلی ہے؟ جس لڑکی کے پچھلے 10 دنوں سے ورد گائے جا رہے ہیں ہمارے گھر میں، وہی لڑکی ہے جو آپ کے پوتے کو پسند ہے۔ ویسے ہے پیاری۔ بات کے آخر میں جب رحمہ بیگم نے سچے دل سے اپنے بیٹے کی پسند کی تعریف کی تھی، دیکھ لیں دادو، میں نے کہا تھا نا کہ اگر امی نے ایک بار اسے دیکھ لیا تو اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ آتش کی بات پر امائمہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں نے جو اب مجھے اس طرح دیکھ رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں دیکھتی، تم بیٹھو اپنی دادی کے پاس، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ رحمہ بیگم مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اشمل نے اپنا سامان کھول کر دیکھا۔ اس نے اس کے چند کپڑے، اس کا شناختی کارڈ، اس کا فون اور ضرورت کی چند اشیاء تھیں۔ ایک بار اس کا دل کیا کہ سب اٹھا کر پھینک دے، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر سب پھینک دیا تو اس کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کی بھابھی نے ایسا کیوں کیا، اسے گھر سے بھی نکال دیا اور اسے ضرورت کی چند اشیاء بھی تھما دیں۔ پرانی ساری باتیں یاد آتے ہی اشمل کا ذہن زحل کی طرف سے برا ہوا تھا، اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ زحل اس کے لیے اپنے دل میں کتنی نفرت لیے بیٹھی ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے بچپن میں جو بھول اس سے کی تھی اس کے مستقبل کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتی، اس وقت تو وہ خود بچی تھی۔ اشمل اپنی سوچوں میں مصروف تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اشمل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نورا کمرے میں داخل ہوئی۔ 8 بج گئے ہیں باجی، آ جائیے، سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سب مل کر یہاں پر کھانا کھاتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا تعارف بھی کرواؤں گی سب سے، اور سب کو آپ سے متعارف بھی کرواؤں گی۔ اشمل نے گہرا سانس بھرا اور نورا کے ساتھ چلی گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کیسے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ جگہ تو بہت چھوٹی ہے۔ جب وہ نورا کے ساتھ چلی تو اسے پتہ چلا کہ وہ سب باغ میں بیٹھی دسترخوان بچھائے اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ وہاں پہ بیٹھی تو وہاں پہ موجود سب سے بڑی لڑکی، جس کا نام ملائکہ تھا، اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس نے بتایا کہ وہ 28 برس کی ہے۔ پھر سب نے باری باری اپنا تعارف کروایا اور سب آپس میں باتیں کرنے لگی۔ جب سب کا آپس میں تعارف ہو گیا تو دور سے کہیں سے آواز آئی، ارے بھائی تم لوگ مجھے بھول گئے۔ اشمل نے آواز کی سمت دیکھا تو اسے ایک 15-16 سالہ لڑکی کھڑی دکھی۔ اس نے پہلے اشمل کو سلام کیا اور اپنا نام اور اپنی عمر بتائی۔ اشمل کو حیرت ہوئی کہ یہاں 28 سال سے لے کر 15 سال تک کی لڑکی بھی موجود ہے۔ کچن سے ایک عمر رسیدہ خاتون کی آواز آئی، چلو لڑکیوں اب کھانا شروع کرو، نہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر تم لوگ شکایت کرو گی کہ بوہا نے تو ہمیں ٹھنڈا کھانا کھانے کو دے دیا ہے۔ ملائکہ نے اسے بتایا کہ یہ شمیم بوا ہیں، کافی دیر سے یہیں پر کام کر رہے ہیں، کافی لڑکیوں کے بارے میں جانتے ہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو ان سے بات کر لینا، بہت حوصلے والی خاتون ہے، یہ ہمارے لیے دعا بھی کرتی ہیں، ان کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ شمیم بوا کچن سے نکلی تھی اور انہوں نے اشمل کی طرف دیکھا، انہیں وہ پیاری لگی، اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی تعریف کی، بیٹی کافی پیاری ہو۔ شمیم بوا نے ایک بار پھر سے لڑکیوں کو کھانا کھانے کی تاکید کی۔ سب نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ سب کھانا کھا چکے تھے، کوئی باتیں کر رہا تھا، کوئی باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور ایک اشمل تھی جس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ شمیم بوا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اشمل کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہے تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت اس کے پاس کون ہوگا۔ شمیم بوا نے بولنا شروع کیا، گڑیا یہ دنیا ہے، یہاں جو بھی ہے وہ تمہارے لیے حقیقت ہوگا اور کسی اور کے لیے فریب۔ یہ نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، جب تمہیں کبھی لگنے لگے کہ دل کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور سنبھالے نہیں سنبھل رہا تو آ جانا میرے پاس۔ شمیم بوا کی بات مکمل ہو چکی تھی اور وہ اٹھ کر جانے لگیں جب انہیں اشمل کی آواز آئی، میری مدد کریں گی؟ شمیم بوا جو اٹھ کر جانے لگی تھیں، انہوں نے ایک نظر دیکھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ ہم سب مدد کریں گے۔ تو اس نے بتانا شروع کیا، میری بھابھی نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا، اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور آنسو باڑ توڑ کر گرنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں حاملہ ہوں کسی کے بچے سے۔ میں نے گھر سے باہر بغیر کسی وجہ کے قدم نہیں نکالا کبھی،
ہچکیوں کے درمیان آواز آئی، میں کیسے ہو سکتی ہوں ماں تو زحل باجی بننے والی تھی۔ اشمل کو لگا وہ بول نہیں سکے گی، لیکن اب جو اس نے کرنا تھا وہ اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس کی تقدیر تھی اور تقدیر کے ہاتھوں بڑے بڑے سکندر مات کھا جاتے ہیں۔ شمیم بوا کو بتاتے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ پہلے تو مجھے اسپتال جانا تھا، لیکن اب میں انتظار کروں گی۔ اب میں دیکھوں گی کہ برا کرنے والوں کے ساتھ خدا کیا کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہتے، بوا نے اشمل کی بات پر اسے ٹوکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی آئے کہ تم اپنے بھائی اور اپنے گھر والوں کو معاف کر دو، لیکن ایسا ہونے میں بھی وقت لگے گا، کیونکہ دل کے زخم گہرے ہوتے ہیں، بھرنے میں وقت لیتے ہیں۔ معاف کرنے میں بھی وقت لگے شاید، لیکن میں نے اس سب کا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ بے شک وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ شمیم بوا کی بات پر اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ 3 ماہ بعد آج ساری لڑکیاں رحمہ بیگم کے دفتر میں بیٹھی اشمل کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ یہ 3 مہینے اس کی زندگی کا کڑا امتحان تھے۔ نہ صرف اس نے سب کے ساتھ اچھا وقت گزارا اور سب کے ساتھ اچھا تعلق بنایا، بلکہ اس نے اکاؤنٹنگ کا کورس بھی کیا۔ آج سب بیٹھے اس کا رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب رحمہ بیگم نے اسکرین سے نظر اٹھاتے ہوئے لڑکیوں کی طرف دیکھا، سوچو کتنے نمبر آئے ہوں گے اس کے۔ کس نے کہا 700، کسی نے کہا 800 اور کسی نے کہا 1000۔ جب سب خاموش ہوئے تو رحمہ بیگم نے بتایا، اس ضلع میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، 1169 نمبر لیے ہیں اس نے۔ یہ خبر سنتے ہی ایک بار ساری لڑکیوں کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی تھی۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اس بات پر تو مٹھائی بنتی ہے، اچھا کھلاؤں گی تم لوگوں کو مٹھائی۔ کس نے منع کیا ہے؟ اس خوشی کے موقع پر شمیم بیگم نے سب کی مرضی کا کھانا بنایا تھا۔ آج سب اس کی خوشی میں خوش تھے۔ اس کی دوست اقرا بھی اس سے ملنے آئی تھی۔ آج اس نے اپنے رب کا دل کھول کر شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اسے بھروسہ تھا اپنے رب پر اور اپنے رب پر بھی۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے اور وہ درخت کے نیچے کھڑی اداس اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے چلتی ہوئی ارحمہ بیگم اس کے پاس آئیں، اور جب ان کی نظر تصویر پر پڑی تو ان کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ جو لڑکی ان کے سامنے کھڑی ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ لو بیٹا تم بھی منہ میٹھا کرو۔ امامہ بیگم نے اسجد کا منہ میٹھا کرواتے ہوئے کہا تھا، ویسے آپ یہ مجھے کس خوشی میں کھلا رہی ہیں؟ کس کی شادی ہونے والی ہے؟ اسجد نے ان سے سوال کیا تھا۔ ارے بیٹا کون سی خوشی ہے، بس باپ بننے والے ہو تم، اور خوش قسمتی سے میں نانی اور تمہارے پھپھا نانا دیکھ لو، اللہ نے بھاگ جگائے ہیں تمہارے، ورنہ تمہاری بہن تو کوئی کسر نہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ اشمل کے ذکر پر اسجد کے تاثر بگڑے۔ اتنی خوشی کے موقع پر کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ مر چکی ہے میرے لیے، اور اس کی میری زندگی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسجد وہاں سے اٹھتا اپنے کمرے میں آیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کے چہرے کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے زحل کو چند کاغذات پکڑے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اسجد نے زحل کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ تو کب بتانے کا ارادہ تھا آپ کا ہمیں؟ جو بھی پوچھنا ہے آپ کو جا کے امی سے پوچھیں۔ ابھی تک مجھے لگتا ہے امی نے بتا دیا ہوگا آپ کو۔ زحل نے نظریں جھکائے جواب دیا تھا، یہی بات بس آپ کی، یہی بات تو دل پہ لگتی ہے۔ اسجد نے اس کے دونوں گال چومے تھے۔ میں چاہتا ہوں میری متائے جہاں مجھے خود بتائے کہ کیا خوشخبری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں، لیکن آپ پہلے تھوڑا پیچھے ہو کر تو کھڑے ہوں۔ اس نے اسجد کی اتنی نزدیکی پر سوال کیا۔ کیوں؟ میں کیوں پیچھے ہو کے کھڑا ہوں؟ اسجد نے اسے خود سے اور قریب کیا۔ دیکھیں جب آپ میرے اتنے قریب آتے ہیں تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ زحل نے اسے وہ بتایا تھا جو وہ محسوس کرتی تھی۔ آج آپ یہیں میرے اتنے قریب کھڑے ہو کے مجھے بتائیں گے، ورنہ جان بخشی نہیں ہوگی۔ اچھا بتاتی ہوں۔ زحل ہار مانتے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی تھی۔ تو آپ بابا بننے والے ہیں؟ اتنی دھیمی آواز؟ اسجد نے جھک کر زحل کے کان میں کہا۔ زحل نے سر اٹھا کر اسجد کی طرف دیکھا۔ بابا بننے والے ہیں آپ؟ اس کی بات اسے خود میں بھینچ گیا۔ آج تم نے مجھے میری زندگی کا سب سے بہترین تحفہ دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ تم بھی خوش ہو نا؟ اسجد نے سوال کیا۔ بہت خوش۔
اسد اس کے ماتھے پر لب رکھتا پیچھے ہوتا اس کا جائزہ لینے لگا۔ دیکھو تو آج کسی نے گلابی جاڑا پہنا ہے اور خود بھی گلابی۔ اسجد، سہیل نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا، اب نہیں چھیڑوں گا۔ ایک طرف خوشی کا ماحول تھا تو دوسری طرف اشمل رحمہ بیگم کے دفتر میں بیٹھی تھی۔ میڈم، میں چاہتی ہوں میں کام کروں۔ میں نے اکاؤنٹنگ کا کورس کیا ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی جاب مل جائے گی شاید، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ رحمہ بیگم نے اس کی بات غور سے سنی۔ ویسے میری نظر میں ایک دو جگہ ہیں جہاں ورکرز کی ضرورت ہے، کہو تو میں وہاں پتہ کرتی ہوں۔ تم مجھے بس اپنی سی وی دے دو۔ آپ کا بہت شکریہ میڈم، میں آپ کو یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اشمل کی بات پر رحمہ بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ اس میں احسان والی کون سی بات ہے؟ انسان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ہر اس طریقے سے مدد کریں جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ شکریہ میڈم، اب مجھے اجازت دیں۔ اشمل رحمہ بیگم کی بات سنتی آفس سے باہر آئی تھی جب کسی نے اسے آواز لگائی، سنیں؟ جب اشمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آتش تھا۔ جی بولے۔ خیریت، آپ نے مجھے بلایا؟ اشمل نے اس سے سوال کیا۔ جی، وہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، مناسب نہیں لگتا کہ ہمیں اسے کھڑے ہو کر بات کریں، کہیں بیٹھ جائیں؟ آتش نے بات کا آغاز کیا تھا۔ جی کہیں، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ بیٹھتے ہی اشمل نے سوال کیا۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا۔ آتش جھجکا تھا۔ مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں اپنی امی کو آپ کے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں پہلے آپ سے پوچھ لوں۔ اگر آپ مجھے انکار کریں گی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے برا نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ امی کو انکار کریں گی تو واقعی مجھے برا لگے گا۔ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر میں آپ کے لیے شادی کا پیغام بھیجوں تو کیا آپ کی رائے کیا ہوگی؟ میں بس رائے پوچھ رہا ہوں، فیصلہ تو آپ کا ہی ہوگا۔ آتش اپنی بات مکمل کرتا اب اشمل کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ جی؟ آتش نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، مجھے جو بھی بات کرنی ہوگی وہ میں سیدھا میڈم سے کروں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آتش کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ سیدھا جا کے اس کی ماں کو بتائے گی کہ بیٹا جی نے اپنے رشتے کی بات خود ہی کی ہے۔ آپ امی کو بتائیں گی؟ وہ آتش کے چہرے سے رنگ اڑتے دیکھ مسکرائی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، لیکن مجھے میڈم کو یہ بات تو بتانی پڑے گی۔ آتش اشمل کو اپنی بات پر قائم دیکھ کر پیچھے ہٹتا، اشمل کو گزرنے کا راستہ دے گیا۔ اشمل اٹھی اور اس نے آگے بڑھ کر آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اندر آ جاؤں میڈم؟ ہاں ہاں آؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ میڈم مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے بیٹا؟ اشمل کے منہ سے ضروری بات کو سن کر انہیں لگا تھا کہ کوئی اہم بات ہے۔ میڈم، ابھی تھوڑی دیر پہلے سر آئے تھے۔ کون سے سر؟ وہ میڈم آتش سر۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ تو رحمہ بیگم نے سوال کیا۔ وہ میڈم، انہوں نے مجھ سے شادی کی بات کی ہے۔ کیا ان کے اس کیا سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں حیرت کا کوئی عظیم جھٹکا لگا ہے؟ اس نے تم سے شادی کی بات کی؟ اللہ اللہ، اس لڑکے کو کون سمجھائے؟ بندہ پہلے مجھے آ کے کہتا ہے کہ ماں مجھے لڑکی پسند ہے، لڑکی آپ نے دیکھی ہوئی ہے، میری شادی کرا دے۔ نہیں کہ یہ نواب زادے خود ہی شادی کا پیغام لیے چلے ہوتے ہیں۔ قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ لڑکا خود آئے گا تو ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دیتی، لیکن کیا کروں، اتنا بڑا گدھا ہو گیا ہے لیکن عقل ابھی تک نہیں آئی۔ رحمہ بیگم کی بات پر وہ کھل کھلا کے ہنسی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کوئی رد عمل دیں گی، لیکن ایسا اس نے سوچا نہیں تھا۔ آفس سے آتی ہوئی اشمل کھلکھلاہٹوں کی آواز سن کر وہ مسکرایا تھا اور پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ رحمہ بیگم اسے کھلکھلاتا دیکھ کر مسکرائی تھیں اور پھر سنجیدگی سے انہوں نے بات شروع کی۔ دیکھو بیٹا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، کیونکہ ہر ماں کو لگتا ہے کہ اسے اپنی اولاد کو بہترین دیا ہے، لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ وہ اس بات کو لے کر سنجیدہ ہے۔ اس نے پہلے بھی کافی دفعہ تمہارا ذکر کیا تھا گھر میں، لیکن ہوگا صرف وہی جو تم چاہو گی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں کہتی ہوں، کیا میری بہو بننا پسند کرو گی؟ سب باتوں کے آخر میں ایک سوال پر اشمل چپ سی ہو گئی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط ہے۔ میں ایک دوست کی طرح پوچھ رہی ہوں، آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا بیٹا، بس اتنا بتا دو کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو تو تم کیا جواب دو گی؟ اشمل کی بات پر رحمہ بیگم نے پھر سوال کیا تھا۔
شادی ہر لڑکی کی زندگی کا وہ بڑا فیصلہ ہوتی ہے جس پر لڑکیوں کی ساری زندگی منحصر ہوتی ہے۔ ہر لڑکی کی طرح اگر اس کا فیصلہ اس کے بابا یا بھائی نے کیا ہوتا تو وہ سر تسلیم خم کر دیتی، لیکن فیصلہ اب اس کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ اگر میں شادی کے بعد خوش نہ رہی تو وہ اپنا اندیشہ اپنی زبان پر لاتی روحما بیگم کے سامنے رکھ گئی تھی۔ بیٹا، جو بھی فیصلہ لو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اشمل کا حال وہ سمجھ سکتی تھی کیونکہ آج تک انہوں نے کتنی ہی لڑکیوں کی شادیاں کروائیں۔ جس سے بھی یہ سوال کیا کہ اس نے اندیشہ صرف تحفظ اور خوشی کا ہی رکھا۔ تب بتاؤ، بنو گی میرے گھر کی رونق؟ روحما بیگم کے اس سوال پر وہ انکار نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، پھر اس جمعے نکاح رکھ لیتے۔ اشمل ان کی بات پر دھیما سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، سب لڑکیاں کھانا کھا رہی تھیں جب شمیم بوا نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کے لڑکیوں کے سامنے رکھا۔ یہ کس لیے؟ نورا نے سوال کیا۔ وہی اشمل کا رشتہ پکا ہو گیا اور اس جمعے نکاح ہے، اور باقی میڈم نے کہا تم سب کا منہ میٹھا کروا دیا جائے، آخر بہن کی خوشی ہے۔ بوا کی بات پر سب نے معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے اشمل کی طرف دیکھا تھا۔ تھوڑا انتظار کر لیتی، میری شادی کے بعد کرتی۔ یار تم نے کہا، پتہ نہیں تمہارا شوہر تمہیں میری شادی پر لے کر آئے گا بھی یا نہیں۔ ملائکہ اشمل کے لیے خوش تھی، لیکن اسے اس کے سسرال والوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ کیوں نہیں آئے گی میری بہو تمہاری شادی میں؟ کون روکے گا اسے؟ روحما بیگم نے ملائکہ کی باتیں سن لی۔ کیا مطلب میڈم؟ آپ کی بہو؟ ملائکہ نے سوال کیا۔ مطلب اگلے جمعے اشمل اور میرے بیٹے کا نکاح ہے۔ تم بس لڑکیاں شمیم بوا کے ساتھ جا کر اپنے لیے خریداری کرانا، آخر دلہن کی بہنوں جیسی سہیلیاں ہو۔ روحما بیگم بات مکمل کرنے کے بعد شمیم بوا کو 20,000 تھما گئیں اور سب کو تیاریاں مکمل رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ لغاری ہاؤس میں سب کھانے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ شائستہ بیگم سربراہی کرسی پر براجمان تھی۔ ان کے دائیں طرف آتش اور بائیں طرف روحما بیگم بیٹھی تھی۔ جب شائستہ بیگم نے دونوں سے ان کے بارے میں پوچھا، پتہ ہے کیا کیا ہے آپ کے اس نور نگاہ نے؟ روحما بیگم دن کا سارا ماجرا یاد کرتی ایک بار پھر شروع ہوئی تھی، اور آتش کو اس وقت کھانے میں دلچسپی ہوئی تھی۔ روحما بیگم کے تاثرات دیکھتے ہوئے شائستہ بیگم نے دلچسپی سے پوچھا، تو کیا کیا ہے میرے پوتے نے؟ کیا کیا ہے؟ یہ پوچھیں کیا نہیں کیا؟ نواب ساتے اپنا رشتہ لے کر گئے تھے آج، وہ بھی خود۔ شائستہ بیگم کی بات سن کر قہقہا گونجا تھا۔ اللہ بخشے عنایت صاحب کو، وہ بھی اپنا رشتہ خود ہی لائے تھے۔ انہوں نے جو بات بتائی تھی اس پر آتش کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا، بالکل اپنے دادا پر گیا ہے۔ آتش کو کھانستے دیکھ وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ بیٹا آرام سے کھاؤ، کوئی تمہاری پلیٹ لیے بھاگنے نہیں لگا۔ پھر روحما بیگم سے مخاطب ہوئی، تو تم نے کیا کیا؟ وہ بچی خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ اسے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے۔ شائستہ بیگم نے غور سے بات سننے کے بعد کہا، تو ٹھیک ہے، اس جمعے نکاح رکھ لیتے ہیں، اور نکاح کے بعد وہ آتش کی کمپنی میں جتنی دیر چاہے کام کر لے۔ دل کی بات کی ہے آپ نے امی، میں اسی بارے میں ہی بات کرنے والی تھی۔ ان ساری باتوں سے دوران جو ہستی منہ میں دہی جما کر بیٹھی تھی اب بولی، تو کیا آپ دونوں کو اس رشتے سے انکار نہیں؟ آتش کی طرف سے سوال ہے۔ دیکھو، ہر ماں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر بچے کی خواہشات پوری کرے، لیکن نے مجھ سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ تم نے ہمیشہ سمجھداری سے کام لیا، تو اس بار میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے حق میں وہ خوشی لانے کی بھرپور کوشش کروں جس کی میری اولاد منتظر ہے۔ روحما بیگم نے اس کو بڑے تحمل سے بتایا تھا۔ آتش کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ رہی تھی، اور اندر ہی اندر اس کی نظر بھی اتار رہی تھی۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، سب لڑکیاں نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھیں، اور کبھی روحما بیگم اسے اپنے ساتھ لے جاتی تو کبھی خود شمیم بوا کے ساتھ چلی جاتی، اور آتش ہر روز اس انتظار میں رہتا کہ کب اشمل فری ہو اور کب وہ اسے اپنے مرضی کی شاپنگ کروائیں۔ لیکن جب بھی وہ آتا تو کبھی اشمل کسی کے ساتھ ہوتی تو کبھی روحما بیگم کے ساتھ۔ ایک دو بار ساری لڑکیوں نے مل کر روحما بیگم کے ہاں ڈھولک بھی رکھی اور خوب مزہ کیا، لیکن کوئی تھا جس کی خوشی آنکھوں سے ہی دکھتی تھی۔ ان چند دنوں میں روحما بیگم کتنی بار ہی آتش کی نظر اتار چکی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اشمل تھی جس میں ان کے بیٹے کی جان بستی تھی۔ ان سب کے دوران آج وہ دن بھی آ گیا
جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اشمل، روما بیگم اور ملائکہ کے ہمراہ ایک کمرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ آج نہ صرف اشمل کا نکاح تھا بلکہ ملائکہ کی بارات بھی تھی۔ روما بیگم نے ملائکہ کی باتیں سن لی تو اسی لیے انہوں نے ملائکہ کی شادی اور اشمل کا نکاح ایک ہی دن رکھنے کے بارے میں ملائکہ کے سسرال والوں سے بات کی تھی۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے جب سمیر آتش کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے پہ زور سے ایک مکہ مارا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ آتش بھی اس پر برس پڑا۔ واہ نواب زادے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا حرکت تھی؟ سمیر نے اب غصے میں کہا تھا۔ آتش کو اس کے غصے کی وجہ سمجھ آئی تھی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ کمینے انسان، بندہ کہتا ہے کسی کو کچھ بتاتا ہے، پر نہیں، ہماری زندگی میں کب معشوقہ آئی اور کب ہم ان سے شادی کرنے چلے ہیں یہ کسی کو بھی پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے۔ سمیر اس پر پھٹ پڑا۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا دوست شادی کرنے چلا ہے اس کو بتائے بنا۔ تو نے ہی کہا تھا نا ساری زندگی کنوارا رہوں گا، تو میں نے کہا تجھے نہیں بتاتا تاکہ تیرے سامنے کنواروں والی امیج بنی رہے۔ آتش نے مسکراتے ہوئے سمیر کو مسکا لگایا تھا۔ نہ تم محترم، اتنی تمیز سے کیوں بات کر رہے ہو اس کھدے سے؟ سمیر اسے ہمیشہ عزت سے بات کرتا تھا، ایک قسم کی مثل میموری۔ اس کے الفاظ آتش کی تیز کانوں سے نہ بچ رہے تھے۔ سمیر آتش کا اکیلا دوست تھا جو ہر دکھ ہر سکھ میں اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ آتش اس کو ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار میں کچھ کاموں میں بزی تھا اسی لیے خود کارڈ لے کر نہیں آ سکا۔ امی کو کہہ دیا کہ تیرے ہاں کارڈ لے جائیں، اور یقیناً تو جو ناراض ہے نا یہ بھی امی کی باتوں کا اثر ہے۔ آتش کی بات پر سمیر بولا۔ آنٹی نے کچھ نہیں کہا، بس ایسے ہی گھسا تھا بس۔ اب کیا دولہا کان پکڑے تو مانو گے؟ آتش نے اسے پچکارا تھا۔ ہاں اگر دولہا کان پکڑنے کے ساتھ ساتھ اٹھک بیٹھک بھی کرے تو شاید میں مان جاؤں۔ سمیر کی بات پر آتش مسکرایا اور کان پکڑتے ہوئے سمیر سے مخاطب ہوا۔ لاڈلے تیرے لیے تو کچھ بھی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ سمیر شائستہ بیگم کے کہنے پر مولوی صاحب کو بلا لایا۔ جب انہوں نے روما بیگم کو کہا جاؤ بیٹا جا کر دلہنوں کو لے آؤ، ان کی بات پر وہ سرس بات میں ہلاتی اندر چلی گئیں۔ ایجاب و قبول کا وقت تھا۔ مولوی صاحب نے شائستہ بیگم کے کہنے پر نکاح شروع کیا۔ چونکہ ملائکہ کی شادی تھی اور وہ گھر کی بڑی بیٹی کی طرح تھی تو پہلے مولوی صاحب نے ملائکہ کا نکاح پڑھایا اور اب اشمل سے ایجاب و قبول کر رہے تھے۔ اشمل علی ولد اسجد کبیر علی، آپ کا نکاح آتش ارمغان لغاری ولد مالک ارمغان لغاری سے بوز 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا، آپ کو قبول ہے؟ یہ سوال اشمل کی زندگی کا وہ سوال تھا جس سے اس کی آنے والی ساری زندگی پر اثر ہو سکتا تھا، اور اب اچانک اسے وہ سوچتے ہوئے خیال یاد آئے جن میں کبھی وہ اپنی شادی کے بارے میں سوچا کرتی تھی اور کبھی گمان کیا کرتی تھی کہ اس کا بھائی اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور اس کے اس تذبذب میں اسے کہے گا کہ گڑیا میں ہوں نا، ہاں کہہ دو۔ تبھی اسے اپنے کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور پھر کسی کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ سگا بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، بات تو ایک ہی ہے نا، ہماری گڑیا کچھ نہیں ہوگا، بول تو قبول ہے۔ اور وہ آواز پہچان گئی، یہ سمیر تھا۔ اشمل نے نرمی سے سر ہلایا۔ جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر پوچھا کہ آپ کو قبول ہے؟ پھر وہی جواب آیا مگر آواز ذرا بھیگ گئی تھی۔ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اشمل کی طرف سے اٹھتے ہوئے اب مولوی صاحب آتش کی طرف آئے تھے۔ آتش ارمغان لغاری ولد مالک ارمغان لغاری، آپ کا نکاح اشمل علی ولد اسجد کبیر علی سے بس 5 لاکھ حق مہر، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ سب نے نامحسوس انداز میں بھی اس کی آواز میں خوشی محسوس کی تھی۔ اور مولوی صاحب دستخط لے کر دعا کروا رہے تھے۔ ملائکہ کی گرینڈ انٹری کے بعد اشمل کی گرینڈ انٹری ہوئی۔ اس نے کریم اور میرون کلر کا کامدار جوڑا پہنا تھا۔ روما بیگم نے اسے لا کر آتش کے احاطے میں بٹھا دیا تھا۔ آتش اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بالکل میری اشمل اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ شرما رہے ہیں رائٹ؟ آتش کو لگا تھا کہ دنیا جیسے مکمل ہو گئی، اور واقعی اس کی دنیا تو مکمل ہو گئی تھی۔ آتش سارے فنکشن کے دوران اسی سے کچھ بات چیت کرتا رہا کہ جب اچانک رخصتی کا شور مچا۔ روما بیگم نے دونوں لڑکیوں کو رخصت کیا۔ ملائکہ سسرال چلی گئی لیکن آتش کے اصرار پر
اشمل اور آتش دونوں آئس کریم کھانے گئے تھے۔ آپ خوش تو ہیں نا اس نکاح سے؟ آتش نے اشمل سے سوال کیا تھا۔ شاید، اشمل نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیا مطلب؟ آپ خوش تو ہیں نا؟ آتش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اشمل اس کی اس نزدیکی پر ذرا گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتے اس نے آئس کریم باؤل ڈیش بورڈ پر رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ آتش کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ میں اگر کبھی محسوس کرتی کہ میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہوں گی تو کبھی میں آپ سے شادی نہ کرتی۔ یہ تو کوئی نیا ہی انکشاف تھا آتش کے لیے۔ کیا واقعی آپ مجھ سے شادی نہ کرتی؟ اس سوال پر اشمل نے زور و شور سے سر نہ میں ہلایا تھا۔ آتش نے اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر کیا تھا۔ اشمل جو بھی اپنا ہاتھ آتش کے ہاتھ میں دیکھ کر دل میں شور سنبھالے ہوئے تھی، آتش کی اس حرکت پر اپنا سانس روک گئی۔ نہیں، ایسے نہیں جانا، سانس لیں۔ آتش غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اشمل ہاں میں سر ہلاتی اپنا سانس چھوڑ گئی۔ آتش کا ہاتھ اس کی ٹھوڑی سے آگے اس کے گال پر ٹھہرا۔ میری آنکھوں میں دیکھیں جانا اور بتائیں کیا آپ واقعی خوش ہیں اس شادی سے؟ اشمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا، لیکن آتش اشمل کا سر ہلتا دیکھ کر اپنا سر نفی میں ہلا گیا۔ ایسے نہیں جانا، آپ نے بول کر بتانا ہے کہ کیا آپ واقعی خوش ہیں۔ اشمل کو لگا تھا کہ الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جی میں خوش ہوں۔ اس کی آواز ذرا کانپی تھی اور گال سرخ گلاب ہوئے تھے۔ آتش سے اپنے جذبات قابو نہیں ہو رہے تھے۔ اجازت دیں جانا، صرف ایک چھوٹی سی گستاخی کی، اس کے بعد بالکل بھی نہیں تنگ کروں گا۔ اشمل اپنی نظریں جھکا گئی تھی اور اپنے ہاتھ کا دباؤ جواب کی صورت میں آتش کے ہاتھ پر ڈالا تھا۔ اشارہ ملتے ہی آتش اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھوڑا اپنی طرف کھینچ گیا۔ اشمل نے اپنی سانسیں روکی تھیں اور آنکھیں بند کی تھیں۔ آتش اس کی طرف جھکا اور پہلے رک کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور پھر اس کے کان کی طرف جھکا اور مسکراتے ہوئے کہا، جانا، سانس لیں۔ اشمل نے سانس چھوڑا تھا، آنکھیں ہنوز بند ہی رکھی تھی۔ آتش کو اس کی گہری سانسیں لیتا دیکھ مسکرایا تھا، پھر اشمل کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ گھبراہٹ میں اشمل اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی۔ آتش ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے تھا اور دوسرا ہاتھ اشمل کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ دوسرے گال پر لب رکھنے کے بعد وہ ماتھے کی طرف بڑھا، پھر اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے مس کرتا پیچھے ہوا تھا اور اشمل اب اس کے کاندھے پر سر رکھ کر گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ جانا، جتنا وقت چاہیے اس رشتے میں آپ کو لیں، لیکن اس چھوٹی چھوٹی گستاخیوں سے آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ اشمل اس کے کاندھے سے سر ٹکائے اپنا سر ہلا گئی اور اشمل کی اس حرکت پر آتش کا قہقہا گاڑی میں گونجا تھا۔ جب اس کے کانوں میں اشمل کی آواز پڑی، آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں آپ پر ہنس نہیں رہا، میں یہ سوچ کر ہنس رہا ہوں کہ اتنی سی قربت تو آپ سے برداشت نہیں ہوئی، آگے کیا بنے گا؟ آتش کی اس بات پر اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ جائے، مجھے نہیں آپ سے بات کرنی۔ اس کی بات پر آتش گڑبڑا اٹھا۔ اچھا، آئندہ نہیں کروں گا، پلیز معاف کر دیں اپنے نئے نویلے شوہر کو۔ اشمل اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ دونوں اب گھر کی طرف رواں دواں تھے اور ایک حسین زندگی کی طرف جو ان کی منتظر تھی۔ جب دونوں گھر پہنچے تو سب نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ کچھ رسومات کے بعد دونوں کو کمرے میں بھیج دیا۔ جب کمرے کے دروازے پر نورا نے راستہ روکا، نہیں بھائی، ایسے کیسے اندر جا رہے ہیں، پہلے نیک دیں۔ آتش اس کی بات پر مسکرایا تھا، پھر اپنے ساتھ کھڑی اپنی متاع جاں کو دیکھا۔ میں کوئی نیک نہیں دے رہا، میں اور میری بیوی گیسٹ روم میں سو جائیں گے۔ نورا بھی اشمل کو دیکھ کر مسکرائی تھی اور آگے بڑھ کر اشمل کا ہاتھ تھام لیا اور اسے آنکھوں سے اشارہ کیا تو اشمل مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی۔ آتش بھی اس کے ساتھ داخل ہونے لگا جب نورا نے اسے روکا۔ اب بولے، نیک دیں یا گیسٹ روم میں جانے کا ارادہ ہے؟ آتش نے اشمل کو دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا، پھر جیب سے پیسے نکال کر ساری لڑکیوں کو 10,000 روپے دیے۔ اب چلا جاؤں میں اندر؟ آتش نے جھنجھلا کر کہا۔ جائیے جائیے، آپ کا ہی کمرہ ہے، نورا نے شرارت سے کہا تھا۔ آتش کمرے میں آیا تو اس نے سارے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن اسے اشمل کہیں نظر نہیں آئی۔
ابھی وہ کہیں اور دیکھتا کہ اس کی نظر بالکنی میں کھڑی اس حسین لڑکی پر پڑی جس کی محبت کا وہ دم بھرتا تھا۔ آتش نے پیچھے سے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہے میری جان؟ چاند، اشمل کی جانب سے یک لفظی جواب آیا تھا۔ ٹھیک ہے تو خاتون، آپ اپنا چاند دیکھیں اور مجھے میرے چاند کا دیدار کرنے دیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے میں بےتاب تھا۔ چونکہ اشمل کا منہ دوسری طرف تھا تو اس نے مڑ کر اس کے سینے پہ سر رکھا تھا۔ آتش جو اس کی طرف سے ابھی کسی بھی قسم کی کوئی جسارت کی امید نہیں رکھتا تھا، اس کے اس طرح حق جتانے پر مسکرایا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ جب اس کے کانوں میں اشمل کی آواز پڑی، میں چاہتی ہوں کہ کل ولیمے پر بھائی اور بھابھی بھی آ جائیں۔ آتش اشمل کی خواہش پر حیران ہوا کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا وہ ان کو بلانا چاہتی ہے، اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ جانا، میں سمجھ سکتا ہوں وہ آپ کی فیملی ہے، آپ ان کو بلانا چاہتی ہیں۔ میں نے سمیر کے ہاں ان کو کارڈ بھجوایا تھا، لیکن انہوں نے سمیر کو بے عزت کر کے نکالا تھا۔ آپ نے سمیر بھائی کو وہاں بھیج دیا، آپ مجھ سے ہی پوچھ لیتے۔ آتش اشمل کو بات بتا کر اب پچھتا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اشمل کی آنکھوں میں آنسو آئیں، لیکن اب وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی تک رہی تھی۔ آتش نے اس کی آنکھوں کو باری باری چوما اور اس کا سر اپنے سینے پر ٹکا دیا۔ جانا، میں جانتا ہوں کہ سمیر آپ کا بھائی ہے اور وہ آپ کے گھر آیا تھا آپ کے بھائی کے پاس اسے بتانے کہ وہ آپ لوگوں کے ابو کی اولاد ہے، لیکن آپ کے پھوپھا کی باتوں میں آ کر آپ کے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جانتی ہیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے، لیکن آپ نے یہ بات خود سے بھی چھپا کے رکھی ہے۔ اشمل حیرت سے آتش کی باتوں کو سن رہی تھی۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ اس نے سوال کیا۔ وہ میرا خاص دوست اور بہترین ساتھی، اور وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ اب رونا بند کریں اور چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ اشمل نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا۔ نہیں، کچھ دیر اور ادھر ہی رہیں۔ آتش اس کی معصوم سی خواہش پر مسکرا کر رہ گیا اور پھر نرمی سے اس کے سر پر بوسہ لیا اور اس کو خود میں بھیج لیا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ آتش اور اشمل کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ آتش بہت خوش تھا اور سمیر کو یقین تھا کہ اس کا دوست اس کی بہن کو خوش رکھے گا۔ اشمل کے اصرار پر اس نے پاس والی کسی ہاؤسنگ اسکیم میں گھر لیا تھا تاکہ جب چاہے اشمل اس سے ملنے آ جائے۔ اشمل نے آگے پڑھنا شروع کر دیا تھا اور آتش کے آفس میں انٹرن تھی۔ دوسری طرف زحل نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا اور اللہ کی کرنی سے وہ بالکل اشمل کی طرح تھا، لیکن وہ ان کا بیٹا تھا۔ معتصم اور زحل اسے صرف اس لیے نفرت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اشمل کی طرح دکھتا تھا۔ سب خوش تھے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، جب ایک دن ایک گاڑی کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے دوسری گاڑی سے جا ٹکرائی اور ایک ایسا برا ایکسیڈنٹ ہوا جو لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا، ان میں سے کسی نے ایمبولینس کو کال کی۔ 2 لوگ شدید زخمی ہوئے، کسی کو اندازہ نہیں تھا ان میں سے کس کی جان بچے گی بھی یا نہیں۔ انہی لوگوں میں سے کسی نے پولیس کو کال کی۔ رحمہ بیگم کے فون پر کسی کی کال آئی۔ آپ مجھے اس وقت کال کی؟ ڈی ایس پی صاحب خیریت؟ دوسری طرف سے کوئی بولا تھا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ بیٹھ جائیں اور تحمل سے میری بات سنیں، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ میں بیٹھی ہی ہوں، بتائیں کیا بات ہے؟ رحمہ بیگم نے پوچھا۔ میڈم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آتش سر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے اور بات یہ ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ بھی مالک سر کی طرح دوسری گاڑی کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم نے دوسری گاڑی میں موجود آدمی کی جانکاری نکلوائی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اشمل کے بھائی معتصم ہیں۔ اشمل، جو رحمہ بیگم کی خیریت پوچھنے آئی تھی، انہیں حواس باختہ دیکھ کر خود بھی حواس کھونے لگی تھی۔ میں آپ لوگوں کو اسپتال کا ایڈریس بھیج دیتا ہوں، آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ ڈی ایس پی صاحب ایڈریس سینڈ کر چکے تھے۔ رحمہ بیگم کی آواز پر ڈرائیور نے گاڑی نکالی، ان کی ہدایت کے مطابق اسپتال کے راستے پر ڈال دی۔ 15 منٹ کا راستہ اشمل نے کر کسی صدی سے کم نہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے رشتے میں کبھی یہ دن بھی آئے گا۔ ابھی تو وہ گھر سے نکلا تھا، آج شام انہوں نے باہر ڈنر کرنے جانا تھا، اور اب آتش اسپتال میں تھا۔ گاڑی اسپتال کے سامنے رکی۔ اشمل اور رحمہ بیگم بھاگ کر ریسیپشن پر پہنچی تھی۔ آتش کا پوچھ رہے تھے جب سامنے سے ڈی ایس پی صاحب نے آ کر انہیں بتایا کہ آتش ابھی سرجری میں ہے، اسے بہت چوٹیں آئی ہیں، لیکن معتصم کی حالت کافی بہتر ہے۔
سمیر بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے اشمل کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی اشمل کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اشمل ذرا سا ساتھ ملنے پر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سمیر اسے اور روما بیگم کو لیے ویٹنگ ایریا میں آیا تھا۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی زحل اشمل کو دیکھ چکی تھی، اور آج پہلی بار اشمل کو پتہ چلا کہ اس کے بھائی کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی، خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹوں بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر نے باہر آ کر سمیر کو بتایا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر آتش کو ہوش آ جائے گا، پھر آپ لوگ مریض کے پاس جا سکتے ہیں۔ سمیر نے آ کر انہیں اطلاع دی۔ روما بیگم کے کہنے پر مالک صاحب کے کیس کو ری اوپن کیا گیا تھا، اور پولیس کا سارا عملہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ پتہ چل جائے کہ کیا ہوا ہے، ملزم کون ہے، اور اب آتش کے پیچھے کیوں ہے۔ 26 گھنٹوں میں صرف ایک بار آتش نے نیم خنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولی اور اشمل کو پاس دیکھ کر مسکرایا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اکثر ایسا ہوتا ہے۔ آج 10 دن بعد آتش کو ہوش آیا تھا، اور پولیس کو رحمہ بیگم کی طرف سے دی گئی مدت بھی ختم ہونے کو تھی۔ ڈاکٹر ابھی آتش کو انجیکشن لگا کر گیا تھا، اور اشمل کو ہدایت کر کے گئے تھے کہ وہ صرف اسے پرہیزی کھانا دے۔ آتش کو آج سارا دن اسپتال سے فری کر دینا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے آتش اشمل کو دیکھ رہا تھا، جو بہت تھکی تھکی اور خاموش لگ رہی تھی، اور اسے صحیح سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ جب آتش نے اسے بلایا تھا، جانا ادھر آئیں، اشمل اس کی بات پر اس کے پاس آئی تھی۔ آتش نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی تھوڑی ہاتھ کی مدد سے اونچی کی۔ میری طرف دیکھیں خاتون، آتش کے کہنے پر اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ناراض ہیں؟ آتش کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ آنکھوں میں آنسوں کا ریلا آیا تھا۔ تو کیا بات ہے؟ پریشان ہوں۔ آتش کو اندازہ تھا کہ اس کی اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوگی۔ اشمل نے پھر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ نہیں بولے گی۔ جب بھی وہ پریشان ہوتی تھی تو بولنا بند کر دیتی تھی۔ آتش نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اور اشمل کو کیا ہی چاہیے تھا؟ یہ حفاظتی لمس جس میں حفاظت، محبت اور احترام اس نے خود محسوس کیا تھا، اور اس کی وہ عادی ہو گئی تھی۔ آتش کے حصار میں آتے ہی وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جائے، میں نہیں بات کرنی آپ سے۔ بھلا کوئی ایسے کرتا ہے؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ ایک بار اٹھے تھے تو اٹھے رہتے، پھر کوما میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ایک بار ہی اس سے سارے شکوے کیے تھے، اور آتش کو اس کی صدا پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ آتش نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ بس اب کہیں نہیں جاؤں گا، وعدہ کریں کہ آپ روئیں گی نہیں۔ اشمل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب مسکرا کے دکھائیں۔ اشمل پھیکا سا مسکرائی تھی، اور اس کے گال پر ابھرنے والے ڈمپل پر آتش لب رکھ گیا تھا۔ پولیس کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ رحمہ بیگم اور اشمل آتش کو لے کر گھر آ چکے تھے۔ میڈم، ہماری ساری کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ ملزم کو پتہ بھی چل گیا ہے، ڈی ایس پی نے رحمہ بیگم کو بتایا۔ کون ہے ملزم؟ رحمہ بیگم نے سوال کیا۔ کوئی اور نہیں بلکہ مالک صاحب اور اسجد صاحب کے بزنس پارٹنر سجاد صاحب۔ اور ایک بار سجاد صاحب مالک صاحب اور اسجد صاحب کے کار حادثے میں بھی ملوث تھے۔ انہوں نے سب کچھ صرف اسجد صاحب کی دولت کے لیے کیا۔ وہ رشتے میں اسجد صاحب کے بہنوئی جتنا ہاتھ سجاد صاحب کا ہے، اتنا ہاتھ ان کی بیوی ہمائمہ کا بھی ہے۔ اور ہم ثبوتوں کی چھان بین کے دوران پتہ چلا کہ اسجد صاحب نے ایک وصیت لکھوائی تھی جس میں صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ اگر معتصم کسی کی باتوں میں آ کر کبھی سمیر کو بھائی کے طور پر قبول نہیں کرتا تو ان کی جائیداد سمیر اور اشمل کے درمیان برابر تقسیم کر دی جائے۔ اور یہ بات معتصم صاحب کو نہیں پتا، کیونکہ سجاد صاحب نے وکیل کو پیسے کھلا کر اس کو منہ بند رکھنے کا کہا تھا۔ روما بیگم کچھ سوچ کر بولی، آپ یہ سب کچھ میرے وکیل کو بتا دیں تو پھر انتظار کس بات کا؟ جا کر لیں گرفتار ان دونوں کو۔ روما بیگم کو سن کر شدید غصہ آیا تھا کہ کیسے کوئی کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ ہم بس آپ کے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے، یہ کہتے ڈی ایس پی وہاں سے نکل کر چلے گئے تھے۔ ایک طرف اتنی ہلچل مچی ہوئی تھی تو دوسری طرف سجاد صاحب کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا
کہ ان کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ دروازہ کھٹکا۔ زحل بیٹے جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ اپنی امی کی آواز سن کر اس نے ملازموں کو آواز لگائی، اے شیبو کہاں ہو، جا کر دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ کہاں مر گئی ہو؟ جی بی بی جی میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی ملازمہ دروازے کی طرف بڑھی۔ آگے ہوتی اس نے دروازہ کھولا تو پولیس کے ڈھیروں ڈھیر لوگ اندر داخل ہوئے۔ جی آپ ایسے کیسے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ غیر اخلاقی ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ چپ رہو بی بی، یہ ہمارا کام ہے، کسی پولیس والے نے آگے ہو کر اسے کہا تھا۔ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے کھڑے زحل اور معتصم حیران ہوئے تھے۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خیریت؟ آپ لوگ یہاں پر؟ معتصم نے کہا تھا۔ سجاد صاحب کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ابو کو کیوں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ زحل سے ٹھہرا نہ گیا اور وہ بولی، ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے، اگر وہ یہاں پہ نہیں ہے تو ہم اس گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ بھی ہے، ہمیں انہیں ہر حال میں اریسٹ کرنا ہوگا۔ پولیس اہلکار نے انہیں بتایا تھا۔ کیوں اریسٹ کریں گے آپ انہیں؟ معتصم نے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ آپ کے والد یعنی اسجد کبیر اور آتش ارمغان لغاری کے والد ملک ارمغان لغاری کے قاتل ہیں۔ انہوں نے آپ دونوں کے والد کی جائیداد کے لیے ان کا قتل کیا، اور اب ہم نہیں چاہتے کہ وہ فرار ہوں۔ پہلے یہ کیس ہماری بھول کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، لیکن ہم نے اب آپ لوگوں کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کیس کو دوبارہ کھولا تو ہمیں اشارے اور ثبوت انہی کے خلاف ملے، اور کئی گواہ بھی ملے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں گرفتار کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کے لیے کوئی وکیل تیار کروا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چاہوں کہ آپ کو یہ کار حادثہ بھی کوئی قدرتی نہیں تھا، بلکہ یہ سجاد صاحب کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس طرح کی ایک سازش انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی کی، جس کی وجہ سے کار حادثے میں آپ کے والد اور آپ کے والد کے دوست دونوں ہی وفات پا گئے، اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ ہم نے آپ کے کاروبار کی کچھ مالی رپورٹس بھی چیک کروائی ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت ہی بڑی رقم کا گھپلا ہوا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ چاہیں تو اپنے والد کو انصاف دلوا سکتے ہیں یا… ابھی پولیس اہلکار اس سے بات کچھ بتا ہی رہا تھا کہ سامنے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے سجاد صاحب دکھائی دیے۔ ڈی ایس پی نے آگے بڑھ کر انہیں ہتکڑی لگائی۔ ان کے ساتھ آتے ہوئے امائمہ بیگم ذرا گڑبڑائیں۔ ڈی ایس پی نے خاتون کو کہا، دیکھ کیا رہی ہیں، انہیں بھی ہتکڑی لگائیں۔ معتصم نے امائمہ بیگم کو حراست میں لینے کی وجہ پوچھی تو ایک پولیس اہلکار بولا، کیونکہ آپ کے باپ کے قتل میں اور آپ کو قتل کروانے میں ان کا بھی پورا ہاتھ رہا تھا، جتنا ہاتھ سجاد صاحب کا ہے۔ یہ سنتے ہی زحل کے سر پر آسمان گرا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جو لوگ اس کے سامنے سے ہمدردی کرتے تھے، اسے پالتے رہے، اسے محبت دیتے رہے، وہ لوگ اصلی نہیں تھے، وہ کوئی دھوکہ تھا، فریب تھا۔ پولیس اہلکار دونوں کو لے کر جا چکے تھے۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی والدہ نے اس کے دماغ میں اشمل کے خلاف اتنی باتیں کیوں بھری ہیں۔ وہ اٹھی اور معتصم کے پاس گئی، اسے بتایا کہ کیسے اس نے اپنی امی کے کہنے پر اشمل کے خلاف اس کے ذہن میں باتیں بھری اور پھر اسے گھر سے نکال دیا۔ آج سچ سامنے آ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی بہن ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس نے پھر بھی اپنی بیوی کا اعتبار کیا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا، کتنا استعمال کیا گیا تھا اسے، اور کتنا برا بن چکا تھا وہ۔ جج نے پہلی پیشی میں ہی فیصلہ آتش کے حق میں دیا تھا، کیونکہ ان کا کیس مضبوط تھا اور ان کے پاس سارے ثبوت تھے۔ سجاد صاحب کو لگا تھا کہ وہ اس بات کو دفنا کر سوچیں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے لگام ہوتی ہے اور ظلم کو زور سے لگتی ہے۔ نہ صرف انہیں بلکہ جج نے ان کے ساتھ امائمہ بیگم کو بھی 5 سال کی سزا سنائی تھی، کیونکہ جج کا کہنا تھا کہ جتنا ہاتھ اس قتل و غارت میں سجاد صاحب کا تھا، اتنا ہی امائمہ بیگم کا بھی ہے، اور ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے۔ اپنے بھائی کو مروایا، یتیم بھتیجے بھتیجی کا حق کھایا، نہ صرف اتنا بلکہ سمیر کو اس کا حق دینے سے منع کر دیا، اور سگے خون کے رشتوں کو جانی دشمن بنا دیا۔ ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جج کا فیصلہ حتمی تھا۔ پولیس سجاد صاحب اور امائمہ بیگم کو حراست میں لے چکی تھی۔ دوسری طرف زحل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا حقیقت تھا اور کیا فریب۔ حقیقت وہ مانتی کس کو؟ ماں باپ کی تربیت، جس کی وجہ سے 3 ماہ تک ایک بھائی اپنی بہن سے دور رہا،
اس کے ماں باپ کا وہ پیار جو وہ ساری زندگی جتاتے رہے، یا اشمل کی معصومیت جس کو اس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر چالاک سمجھا ذہنی دباؤ کی وجہ سے اب وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور ایک طرف اشمل تھی جس نے شروع دن سے ہی اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ سمیر اس کی ماں کی کوکھ سے نہیں جنا تھا، لیکن وہ اس کا بھائی تھا اور اسے وہ کسی حقیقت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، جس رب نے اسے آزمائش دی تھی۔ آج اس نے اسے اس آزمائش میں صبر کا صلہ دیا تھا۔ آج اشمل اپنے بوجھ سے آزاد ہوئی تھی۔ اشمل کو معتصم کی کال پر پتہ لگا کہ زحل اسپتال ہے، تو اشمل بھی آتش کے ساتھ اسپتال گئی۔ اسپتال کے اس کمرے میں معتصم سرخ نظروں سے نمی لیے افسردگی کے ساتھ زحل کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، پچھتاوا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا اللہ، میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، میں کیسے ان لوگوں پر اعتبار کر سکتا تھا، میں نے کیا کر دیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ زحل نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر معتصم کو دیکھا تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ پر رکھا معتصم کا ہاتھ پکڑا۔ معتصم متوجہ ہوا۔ مجھے معاف کر دیں، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے سرہانے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت غلط کیا اشمل کے ساتھ، مجھے پچھتاوا ہے۔ معتصم کی کیفیت عجیب تھی، وہ ناراض تھا پر ناراض رہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہزار غلطیاں سہی پر وہ زحل سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور آتش اور اشمل داخل ہوئے۔ معتصم نے مڑ کر دیکھا تو اشمل کو دیکھتا وہ فوراً اٹھا، اس تک گیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اپنے بھائی کو معاف کر دو اشمل، اس وقت پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں، میں نے بہت غلط کیا تم پر بھروسہ نہ کر کے۔ اشمل اپنے بھائی کو سینے سے لگی، نہ جانے کیوں ایک دم ساکت ہو گئی۔ ماضی کے سب مناظر اس کی نظروں کے سامنے آ گئے۔ جو کچھ وہ سن کر برداشت کر کے آج یہاں پہنچی تھی وہی جانتی تھی، آج اسے دل سے سکون ہوا تھا۔ زحل نے کونی کے سہارے اٹھ کر ٹیک لگائی تھی، وہ کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آتش نے اشمل کو دیکھا تھا، پھر معتصم کو۔ تو میرے والدین کی امانت تھی میرے پاس، میں نہیں خیال رکھ سکا۔ معتصم نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ نے خیال رکھا تھا پر آپ کان کے کچے بن گئے۔ مردوں کو کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے بھائی، ورنہ عورتوں کے لیے بڑا امتحان بن جاتی ہے زندگی۔ تمہارے بھائی کے کان کچے نہیں تھے اشمل، انہوں نے بس مجھ پر بھروسہ کیا، سب قصور میرا تھا، میں اپنی ماں جیسی بن گئی تھی۔ اشمل اب زحل کی طرف گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں زحل، جو ہوا وہ میرا مقدر تھا، پر اب سب ٹھیک ہے، میرے دل میں کوئی گلہ نہیں۔ اسے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے کبھی مجھ سے نفرت نہیں کی، یہ بس اس عورت کی بوئی نفرت تھی آپ میں، معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا ظرف بہت بڑا ہے اشمل، ان سب کے بعد بھی تم۔ اشمل نے زحل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شرمندہ مت ہو، تم میری بہن ہو، میں نے کبھی برا نہیں چاہا تمہارا۔ آتش اشمل کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب جب سب ٹھیک ہو چکا ہے تو اچھی خبر بھی دے دیتے ہیں۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، ہم تو یہاں دعوت دینے آئے تھے۔ اشمل ہنسی تھی۔ معتصم مسکرایا۔ چلو سب ٹھیک کریں، پھر اپنی بہن کو خود رخصت کروں گا میں۔ صالح صاحب بہت مشکل سے ملی ہے مجھے میری بیوی، اب نہیں دوں گا، ہو گئی ہے یہ رخصت۔ آتش کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ معتصم آتش کے پاس آیا تھا۔ اتنا سکون مجھے پہلے نہیں ملا تھا جتنا آج ملا ہے۔ مجھے پتا ہے میری بہن محفوظ ہاتھوں میں ہے، پر پھر بھی اس کا ہمیشہ خیال رکھنا آتش۔ بس اب مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا اسے، خود سے زیادہ چاہا ہے میں نے اشمل کو، مر تو سکتا ہوں، اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ اشمل نے بس آتش کو دیکھا تھا، اسے مزید محبت ہوئی تھی اس شخص سے۔ معتصم آتش کے گلے لگا تھا۔ اشمل کو سکون ہوا تھا، سب ٹھیک ہو چکا تھا، اسے اس کے صبر کا پھل ملا تھا۔ ہلکے نیلے خوبصورت کامدار میکسی پہنے، زیورات پہنے، خوبصورت میسی بن پر دوپٹہ سیٹ کیے، چہرے پر میک اپ کیے، وہ کوئی ملکہ لگ رہی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھتے وہ بس مسکرا رہی تھی۔ آتش کمرے میں آیا تھا، اسے دیکھ وہ آنکھیں نہ جھپکا سکا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا وہ سراپا آتش کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ اس کے پیچھے آیا اور اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ دونوں آئینے کے عکس میں مکمل لگ رہے تھے، جیسے بس ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ بہت حسین لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح، اتنی حسین کہ دوبارہ محبت ہو گئی ہے۔
میں خوش نصیب ہوں آتش کہ آپ مجھے ملے، میرے ہم سفر کے طور پر۔ ہر مرحلے میں آپ نے میرا ساتھ دیا، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ آتش نے اسے اپنی طرف موڑا، اشمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آنسو کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہو گیا، ہم ساتھ ہیں، بس خود ہی آنکھیں بھر آئیں۔ آتش مسکرایا اور پھر اس کا ماتھا چوما۔ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آتش ہنسا، پھر اشمل کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے قریب کھینچا تھا۔ اشمل سرخ ہوئی تھی شرم سے، اتنا کہ اگر میں جتانا شروع کیا تو تم شدید سرخ ہو جاؤ گی۔ اشمل کا تو چہرہ سرخ تھا، نظریں جھکی تھی۔ آتش اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے رخسار چھوا تھا۔ تم پر تو آتش لغاری اپنی جان وار سکتا ہے، محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے اشمل۔ ٹھوڑی سے پکڑے اس کا چہرہ اونچا کیا، وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اگر رومانس ہو گیا ہو تو چلیں ریسیپشن کے لیے، پہلے ہی آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں۔ اشمل جھٹکے سے آتش سے دور ہوئی تھی۔ آتش نے گھور کر دروازے پر کھڑی اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو بظاہر کمرے سے باہر دیکھنے کا دکھاوا کر رہی تھی، ساتھ مسکرا رہی تھی۔ میری دشمنی نکالی ہے آپ نے قسم سے، اب بچپن کے بدلے کس طرح تو نکالنے ہیں نا ہم والدین نے۔ اشمل تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ ان سب کے لیے پوری زندگی ہے، چلو لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ ہنستی جا چکی تھی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنی شرمندگی ہوگی اب مجھے۔ اشمل تو نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ تو آتش ایسا، بیگم یہ سب شوہر ہی کرتے ہیں، آپ تو ایسے شرما رہی ہیں جیسے چوری پکڑی گئی۔ ارے پر بڑی ہیں امی، ایسا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی بات نہیں، آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے ویسے یہ سب کر لیں گے۔ وہ آنکھ مارتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ تم دونوں نے ولیمہ کرنا ہے یا نہیں؟ وہ پھر دروازے پر آئی تھی۔ آ رہے ہیں امی، اشمل نے آواز دی تھی، پھر آتش کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ ماشاء اللہ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں، اللہ بری نظر سے بچائے میرے بچوں کو۔ آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اشمل اور آتش دونوں ساتھ تھے، ایک دوسرے کے، اور ہمیشہ رہیں گے۔